جو ایک لیگل طریقہ ہوتا ہے، اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے، NHA کے آفیشیل کہتے ہیں کہ جی آپ نے اخبار میں اشتہار دیا ہوگا تو ہم تو اخبار پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کوئی زمین خرید رہے ہیں ہماری، تو ہم نے آبجیکشن نہیں کیا۔ اور وہاں بھی ڈیوٹی مجسٹریٹ موجود تھے، میں نے ان کو کہا کہ دیکھیے یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں، تو مجسٹریٹ صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ جوش میں کہہ رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ اگر کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں یہ جوش میں کر رہے ہیں، اور میں اگر پروٹیسٹ کر رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو اریسٹ کر کے جیل بھیج دوں گا، تو ہمارا پروٹیسٹ کا بھی کیا وہاں پر حق نہیں ہے؟ کہ قانون ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا؟ قانون کے طاقتور کے ساتھ کھڑا ہوگا، گورنمنٹ اداروں کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ ایون جو مجسٹریٹ وہاں موجود تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم توڑنے کی اجازت دیں گے اور آپریشن شروع کریں گے۔ اس وقت ہمارے وہاں پر جو ویلیوبلز پڑے ہوئے تھے وہ بڑی مشکل سے ہمیں نکالنے دیا گیا ہے۔ آج صبح ہم جا کے ان کے آفیشیل سے مل کر ہم نے صرف یہ ریکویسٹ کر کے آئے ہیں، جس پر انہوں نے بڑے اس سے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہمارے جو الیکٹریکل پینلز وہاں پڑے ہوئے تھے، اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کوئی بھی ہم نے اپنے ریسورسز سے ہمارے اختیار کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ تو میں ریکویسٹ آپ لوگوں سے کروں گا، سب صحافیوں سے بھی اور ان سے گورنمنٹ سے، کہ یہ اگر اس قسم کا رویہ فلاحی اداروں کے ساتھ رکھا جائے گا تو پھر فلاحی ادارے تو کام نہیں کر سکیں گے۔ جو گورنمنٹ کا کام ہے، جو صحت کی سروسز اور جو صحت کی سہولت گورنمنٹ کو پرووائڈ کرنی چاہیے، وہ اگر ایک فلاحی ادارے پرووائڈ کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کو کام تو کرنے دیا جائے۔ ان کے ساتھ اگر اس قسم کی رویے رکھے جائیں گے تو پھر آئندہ تو کوئی بھی اس قسم کے فلاحی ادارے بنانے کا اور ان کو چلانے کا سوچے گا نہیں۔ شکریہ جی۔ ٹائم نہیں گزرا ابھی، تو ہم ٹراما سے ہی نہیں نکلے، اور جو ہے نا جو ہماری جو انہوں نے تباہی پھیری ہے وہاں پہ، ہم تو اس کو فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی۔ لیکن یس، ہم اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے پاس بھی جائیں گے، اور جتنے بھی فورم ہیں ہم سب کے اوپر جا کے اس بات کی اپیل کریں گے۔ اور جہاں تک آپ نے مریضوں کے بارے میں پوچھا ہے، تو میں آپ کو ایک اس طرح سے میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ہمارا جو دیکھیں کوئی بھی ادارہ ہو، اس کو اس کی سسٹینیبلٹی کے لیے آپ کو کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے کہ جو تاکہ وہ پیشنٹ کے اوپر سے جو بھی ہمیں جو ان کی سروس، جو ان کو ہم سروس پرووائڈ کرتے ہیں، اس کے اوپر جتنا بھی ہمیں جو ریونیو آتا ہے، وہ اگین ہم جو ہے وہ ان نادار مریضوں کے اوپر لگا دیتے ہیں، تو وہ پیسہ کسی کی جیب میں نہیں جاتا، کیونکہ ہم ہیں ہی ناٹ فار پروفٹ۔ اور پچھلے 2012 سے لے کر آج 2025 تک ہم نے پروف کیا ہے کہ ہر طرح کی ہر ادارہ ہماری اسکروٹنی کرتا ہے، اور کبھی آج تک کسی ادارے نے اس کے اوپر آبجیکشن نہیں ہے۔ سارے لوگ ہیں جو کہ خیر سگالی کے لیے کام کرتے ہیں، جیسے ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں، ہمارے بورڈ ممبرز ہیں، لیکن اس میں اوبیسلی جو ہاسپٹل ہوتا ہے اس کے اندر پروفیشنلز آتے ہیں۔ اب ایسا جب انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو جو پروفیشنلز ہوتے ہیں، جو کہ پائپ لائن میں ہوتے ہیں، جو کہ آنے والے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں ایک کویسچن مارک آ جاتا ہے۔ سپوزڈلی آپ ایک سرجن بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ یار آپ آئیں اور ہماری جو فٹ کیئر کی سرجریز ہیں اس کو کر کے کریں، اور یہاں پہ جو ہے تو پیشنٹس کا فری علاج ہوگا۔ لیکن جب وہ آ کے ایسے دیکھتے ہیں تو دیر از اے بگ کویسچن مارک دیٹ کمز انٹو دیئر مائنڈز ایز ویل۔ وہ سوچتے ہیں کہ یار ایک ماہ پہلے نوٹس دیا جاتا ہے، اس ڈیٹ کو آپ کو توڑنے کے لیے آ رہے ہیں، یا ہفتے کا نوٹس دیا جاتا ہے، جہاں پہ آلریڈی ہمارے پیشنٹ جو ایڈمٹ تھے اندر، اور ایک ڈائلسس ہو رہے ہیں اندر، اور تمام لوگ وہاں پہ موجود ہیں ہاسپٹل میں، اس کنڈیشن میں آ کے انہوں نے ساری چیزیں وہاں سے ختم کی۔ ابھی ہمارے ہاسپٹل میں الیکٹریسٹی کا کوئی نظام نہیں ہے۔ دوبارہ یہ نہیں ہے کہ ایک کھمبے سے تار اتاری اور وہاں پہ جا کے کر دیا، سسٹم چلانے کے لیے اس کو آپ ہم پہ کیس کرتے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ زیادہ دکھ کی بات ہے کہ جگہ کی بات نہیں ہے، صرف وہاں پہ جو لیڈیز کھڑی تھیں انہیں پریکٹیکلی دکھایا کہ یہ لوگ کشمیر سے آئے ہوئے ہیں، یہ لوگ راولہ کوٹ سے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا ٹریٹمنٹ کروا کے جانا۔ جب انہوں نے ختم کر دیا، ہمارے پاس الیکٹریسٹی نہیں رہی، تو وہ جو پیشنٹ بڑی دور سے اتنی امید سے وہاں تک پہنچے، وہ اسی طرح واپس گئے، انہیں ہم انٹرٹین نہیں کر سکے۔